یہ ناظرین السلام علیکم۔ اور آج کا سارا دن بھی گزر گیا، وہ جو سمری آنی تھی وہ سمری نہیں آئی۔ البتہ سمری کے حوالے سے افواہیں بہت آئی ہیں اور بڑے قصیدے تجزیے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں، اور میں اگر سچی بات ہے میں یہ تسلیم کرتے ہوئے ہر ویلاگ کرتا ہوں کہ جو ایگزیکٹ انفارمیشن ہے سمری کے حوالے سے یا آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے اس کے حوالے سے ہر شخص کی اپنی ایک رائے ہے۔ میری رائے حتمی نہ سمجھی جائے، نہ ہی میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بندہ لازمی آ رہا ہے یا سمری اس وجہ سے تعطل کا شکار ہے۔ میں یوں کرتا ہوں کہ اپنے ویلاگ میں جب آپ سے مخاطب ہوتا ہوں تو بہت ساری جو مارکیٹ میں تھیوریاں چل رہی ہوتی ہیں اور موشگافیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے بات کرتا ہوں اور اس پہ اپنے تحفظات، کنسرن یا تجزیہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب آج کی تازہ ترین جو افواہیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ملے وزیر دفاع سے اور انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع اگر جو صورتحال میڈیا پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے اس معاملے کی، تو وزیر دفاع سے ملنے پر ظاہر ہے وہ پریشانی ان کے چہرے سے بھی ہویدا ہونی چاہیے، لیکن وہ انتہائی چل آدمی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ تو پھر یہ باقی معاملات، تشنج کی کیفیت اور ہیجان کی کیفیت سارے ملک میں کیوں پائی جا رہی ہے؟ کیا یہ کریٹڈ کیفیت ہے؟ کیا یہ ہیجان جان بوجھ کر کریٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کا نتیجہ بڑا نارمل سا ہوگا، اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر کے اور بیچ میں سے ایک معمول کی سی بات نکلے گی؟ کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ ایک ڈیوسٹیٹنگ موڈ میں ہے، ڈیوسٹیٹنگ موڈ میں سے مراد یہ ہے وہ کسی بھی سٹیج پر کسی کو گالی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ اختیار نہیں ہے ان کے پاس۔ مطلب پاگل آدمی ہے نا، پتھر مار سکتا ہے، اینٹ اٹھا کے مار سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے، اور اگر پہلے دوسروں کے کپڑے اتارنے کی کوشش کرے گا اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو اپنے وہ کپڑے اتار کے سڑک پہ نکل آئے گا۔ تو وہ اس طرح کا آدمی ہے۔ تو ایسے شخص کی امید کو توڑ دینا بہت ہی غلط بات ہے۔ اس امید کو زندہ رکھنا چاہیے، اور وہی کہیں نہ کہیں امید کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے خان صاحب کو کبھی کوئی کوچ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ بھائی 26 کے بعد دیکھنا خان صاحب، کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، عدالتیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، چیف آپ کی مرضی سے لگے گا۔ حالانکہ یہ سارے معاملات خان صاحب کے کنٹرول سے بہت باہر ہیں۔ نہ لاکھوں لوگ ان کے ساتھ تھے، نہ عدالت کی طرف سے کوئی ایسا حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ کہہ دیا کہ انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی اور آپ آئیں جلسہ کریں، یہ تو بات بہت دفعہ ہو چکی ہے۔ تو انتشار کے بغیر تو خان صاحب کا گفتگو کا مزہ ہی نہیں آئے گا، اور اگر انتشار نہ ہوا تو خان صاحب کی سیاست کیسے چلے گی؟ اور جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ آپ کے پریشر میں رہے گا۔ نیا آرمی چیف جو ہے نا وہ خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے اس ملک کا سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے، وہ کوئی پریشر میں نہیں رہے گا، اور اگر پریشر میں رہے گا تو وہ آرمی چیف ہی نہیں ہوگا۔ پھر ایک تھیوری مارکیٹ میں یہ بھی دی جا رہی ہے کہ نیا آرمی چیف جو بھی ہوگا نا وہ 2 مہینے کے بعد یہ جو کرپٹ لوگوں کی امپورٹڈ حکومت ہے نا ان کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ اگر یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو اس کے لیے اس ساری کاوش کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب سب کو پتہ ہے مارشل لا نہیں لگ سکتا، حکومت جو ہے وہ کچھ گرا کے کیا کر لیں گے، عمران خان کے حوالے کر دیں گے، اس نے اکانومی کا اور تباہی کر دینی ہے۔ کیا نہ عمران خان کے پاس اکثریت ہوگی نہ کسی اور کے پاس اکثریت ہوگی، ایک کیوس کریٹ کرنا مقصد ہے۔
پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی بہت فریجائل سٹیج پہ ہے. ذرا سی حرکت بھی دنیا کے ڈونرز کو پریشان کر سکتی ہے. اس میں یہ خبر کہ نہیں عمران خان دوبارہ آ رہا ہے، سعودی عرب کے لیے یہ خبر کیسی ہوگی، امریکہ کے لیے یہ خبر کیسی ہوگی، چائنا کے لیے یہ خبر کیسی ہوگی. تو خان صاحب کے انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو سوٹ نہیں کرتے خان صاحب کسی طرح بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب سوٹ نہیں کرتے، جب کچھ ہونا نہیں ہے، تو خان صاحب کے ارد گرد کے لوگ ان کے اندر امید کا ایک دیا جلائے رکھے ہوئے ہیں. نہیں خان صاحب ابھی آپ نے، تو پھر اس پہ اتنا ہیجان کیوں ہے؟ کیوں ایک چھوٹے سے مسئلے کو، کل شاہ زیب خانزادہ نے بالکل درست بات کی، ایک آفیسر کی تعیناتی ہے 22ویں گریڈ کی، سینکڑوں 22ویں گریڈ کے آفیسر ہوں گے، ان کی تعیناتی ہو جاتی ہے. یہ کیا مسئلہ پڑ گیا اتنا بڑا؟ قیامت ہی مچ گئی ہے. تو اس میں بھی وہی اینگل نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی امید کو برقرار رکھا گیا، اور دو پیچھے آبجیکٹیوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سمری آنا، سمری نہ آنا، یہ 26 تاریخ تک یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا. وزیر اعظم نے 24 تاریخ کو کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا. اس ہنگامی اجلاس میں کابینہ فیصلے کرے گی جی کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور اس میں سمری کا بھی معاملہ طے ہو جائے گا. ہوپ فلی وزیر اعظم اسی دن اناؤنس کر دیں گے. جو سارا پروسیس ہے، اگر آپ فزیکلی دیکھیں، نارمل طریقے سے چیزیں ہوں، تو یہ تعیناتی کا پروسیس ٹوٹل 15 منٹ کا ہے. 15 منٹ کے اندر یہ کام ہو جائے گا. 24 کو کرتے ہیں، 25 کو کرتے ہیں، 26 کو کرتے ہیں. اس ہائپ کو کریٹ کرنے کے اور عمران خان کی امید کو قائم رکھنے کے دو مقاصد سمجھ آتے ہیں. اور ایک مقصد یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو ایک باعزت رسپیکٹفل سینڈ آف دینا ہے، ان کو اچھے طریقے سے خدا حافظ کہنا ہے. اور خدا حافظ کس نے اچھے طریقے سے نہیں کہنا؟ حکومت تو ظاہر ہے ان کے خلاف کوئی بری بات کہے گی نہیں، کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوتی. لیٹلی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں گے، اور وہ گالم گلوچ، ٹویٹر ٹرینڈ سارا کچھ کریں گے جنرل باجوہ کے خلاف. تو اس کی روک تھام کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی روک تھام کا طریقہ ایک تو یہ ہے عمران خان کو بند کر دیا جائے. دوسرا ایک طریقہ جو زیادہ صائب ذہانت سے بھرا ہوا ہے، وہ یہ تاثر دینا ہے. اب ذرا اس بات کو غور سے سمجھیے گا. وہ یہ تاثر دینا ہے کہ جنرل باجوہ تو عمران خان کی مرضی کا چیف آف سٹاف، چیف آف آرمی سٹاف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ وزیر اعظم جو ہے نا، یہ امپورٹڈ حکومت والا، یہ نہیں مانا. انہوں نے تو بڑی اچھی کوشش کی بیچاروں نے. یہ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی. اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز اینڈ گالم گلوچ بریگیڈ ہے، وہ آہستہ آہستہ جنرل باجوہ کے حق میں ہونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے گالم گلوچ جو ہے نا کا رخ شہباز شریف کی طرف یا آنے والے چیف کی طرف کر دیا. یہ سب کو پتہ ہے، انکلوڈنگ عمران خان. جاتے ہوئے چیف کو گالی دی جا سکتی ہے، نئے چیف کے ساتھ اس طرح کی کسی حرکت کی جرت نہیں کی جا سکتی. اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو آنے والے دنوں میں ان کا مستقبل بہت زیادہ تاریک ہوگا. تو یہ گیون سچویشن ہے جس میں ایک خاص قسم کی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، ایک خاص قسم کا میسج دیا جا رہا ہے کہ سمری نہیں ہے، اس سمری میں وہ نام نہیں ڈال رہے جنرل باجوہ، وہ نام نہیں ڈال رہے. یہ معاملہ اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، چیزیں بڑی واضح سے ہیں، اور وزیر اعظم کا اختیار ہے، اس نے جس نام پہ رکھ دینا ہے، ٹک کر دینا ہے، وہی ہوگا. اور دوسرا، کیا یہ معاملہ عدالتوں میں جا سکتا ہے؟ فوج کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ عدالتوں میں رلتا پھرے، سٹے آرڈر ہوتے رہیں، کوئی منشی جیسا ریڈر جو ہے اگلی تاریخ دے دے. ایسا کبھی نہیں ہوگا.
تو یہ میں نے جو آج وی لاگ کیا، میں کوشش یہ کر رہا ہوں جو تاثرات لوگوں کے ہوتے ہیں، جو کانسپریسی تھیوری ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ایک کانسپریسی تھیوری پر بات کی جائے۔ آج اس موضوع پہ بات کی، ضروری نہیں آپ اس سے اتفاق کریں، ضروری نہیں یہ سب کچھ ہو، لیکن یہ ایک نظریہ ہے جو کچھ ذہنوں میں پل رہا ہے۔ اپنا فیڈ بیک اس حوالے ضرور دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔